کہ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی، 561 ہجری میں بغداد میں انتقال کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، ٹوٹل 91 سال آپ کی زندگی ہے. کتنے اقوال ہیں اس پہ مجھے ڈسکس نہیں کرنا. یہاں درسگاہ میں بیٹھ کے نہیں پڑھا رہا ہوں، میں اپنی قوم کو ایڈریس کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے صرف جانیے 470 سے 561 یہ 91 سال کی ٹوٹل زندگی ہے. اور یہ 1446 ہجری چل رہی ہے. 1446 سے 561 نکالیں گے تو 885 سال بنیں گے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، 9 صدیوں کے دروازے پہ علامہ رستم صاحب قبلہ، ہم 9 صدیوں کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ بچے بچے کی زبان پہ غوث اعظم کا نام زندہ ہے. ہماری تحریروں میں غوث اعظم، ہماری تقریر میں غوث اعظم، ہماری نجی مجلسوں میں غوث اعظم، ہماری درسگاہ میں غوث اعظم. علامہ ارشاد الحق نوری بیٹھ جائے، مریدوں کے بیچ میں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے. حضور توصیف ملت بیٹھے، غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. ہر جگہ داستان غوث اعظم اور داستان علامہ حسن مصنع صاحب قبلہ، داستان غوث اعظم، داستان غوث اعظم، داستان غوث اعظم. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میری تقریر نہیں تھی، غوث اعظم کا ذکر موجود تھا. میں زندہ نہیں رہوں گا، میری تقریر تحریر نہ رہے، لیکن اس وقت بھی غوث اعظم کا ذکر موجود رہے گا. غوث اعظم زندہ ہیں، غوث اعظم کی باتیں زندہ ہیں، غوث اعظم کی تحریر زندہ ہے، غوث اعظم کی کرامت زندہ ہے، غوث اعظم کی استقامت زندہ ہے. ہر جگہ غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم. سرکار بڑے پیر، سرکار بڑے پیر، سرکار بڑے پیر. آپ امریکہ چلے جائیے، نارتھ امریکہ ہو یا ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز ہو، آپ آسٹریلیا چلے جائیے، آپ انڈین سب کانٹیننٹ میں آئیے، آپ چلے جائیے عرب ورلڈ میں. عرب ورلڈ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دمام جبین اور اس کے سائیڈ میں ایک علاقہ ہے الحفوظ. حفوظ کے اندر آج بھی کچھ ایسے مشائخ ہیں کہ جن کا تعلق سلسلے قادریہ سے ہے اور اپنے گھروں میں قادری مجلس کو منعقد کرتے ہیں. پوری دنیا میں غوث اعظم کے تذکرے ہو رہے ہیں، غوث اعظم کی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی چشتی ہے تو قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے تو قادری ہے، کوئی سہروردی ہے تو قادری ہے، کوئی شاذلی ہے تو قادری ہے، کوئی کسی بھی سلسلے کا ہو پر قادری فیضان برس رہا ہے. آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا مجمع ممرکہ بھیا ڈولا میں میرے سامنے موجود ہے، لیکن یہاں کے قبرستان میں لے کے چلتا ہوں اور مجھے بتائیے اگر یہاں آپ کا گھر ہوگا کہ حضرت یہ میرے پردادا کے دادا کی قبر ہے. یار پردادا کی قبر کے بارے میں بھی باپ بتا دیے تو پتہ چل گیا، نہیں تو پردادا کے پردادا کی قبر مجھے دکھا سکتے ہیں کیا؟ ہم اپنے پردادا کے دادا کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ان کی قبر کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ پوری دنیا میں 885 سال ہو گئے غوث اعظم کا نام ہماری زبان پہ، غوث اعظم کا ذکر ہماری نجی مجلسوں میں، غوث اعظم زندہ ہے ہمارے دلوں میں. تو غلام غوث قادری کو کہہ لینے دیا جائے. اور آج غوث پاک کے خطاب، غوث پاک کی زندگی پہ خطاب بھی کرنے کے لیے آپ نے بلایا ہے تو غلام غوث کو بلایا ہے. ہم سب غلامان غوث ہیں، پر میرا علم ہے غلام غوث، میرا نام ہے علامہ رستم صاحب غلام غوث. اور میں تو کہتا ہوں غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانت، اگر مانت شب مانت، شب دیگر نمی مانت. ہم غوث پاک کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا مقام بلند ہو جائے، بلکہ ہم اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا مقام بلند ہو جائے، ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے، ہماری شان بلند ہو جائے. اور اس امید کے ساتھ کہ شاہا چے عجب گر بنوازند گدارا، شاہوں کو یہ کیا عجب ہے کہ ہم فقیروں کو نہ نوازیں. گر قبول افتد زہ عز و شرف، میرے غوث پاک قبول بھی کرتے ہیں اور ہم تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اور وہی کہیں گے جو بریلی کے امام نے کہا، کسی کے پیٹ میں درد ہو تو جا کے DSR کھا لے اور اپنے پیٹ کا علاج کرائے. ہم وہی نعرہ دیں گے جو سرکار مفتی اعظم عالم اسلام حضور تاجدار اہل سنت نے جو نعرہ دیا ہے. ہمارا نعرہ وہی ہوگا جو سرکار مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا جیلانی میاں کا نعرہ ہے. ہمارا نعرہ وہی ہوگا جو حضور ریحان ملت کا نعرہ ہے. ہمارا نعرہ وہی ہوگا جو سرکار تاج الشریعہ کا نعرہ ہے. ہم وہی کہیں گے جو حضور توصیف ملت کہہ رہے ہیں، ہم وہی کہیں گے جو علامہ اسد رضا خان کہہ رہے ہیں، ہم وہی کہیں گے جو علامہ ارشاد الحق نوری کہہ رہے ہیں. اور سینہ ٹھوک پہ ہم اعلیٰ حضرت کی بات کریں گے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے، میرا غوث پاک تو ہمارے ہیں نا، ہمارے غوث اعظم جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا تیرا. اور قادری کر، قادری رکھ، قادری یہ نہیں اٹھا. نہیں تو بہت سارے لوگ قادری ہوتے ہیں بعد میں پادری بھی ہو جا رہے ہیں. اس لیے قادری کر بھی کی دعا کرو اور قادری رکھنے کی بھی دعا کرو. قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا. جب قادری رکھ دیا نا تو
قیامت کے دن قبر سے قادریوں میں اٹھا، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اٹھیں گے، غوث پاک آگے آگے چلیں گے اور ہم غلام بھی پیچھے پیچھے چلیں گے، اعلیٰ حضرت کے ساتھ چلیں گے، تاج الشریعہ کے ساتھ چلیں گے، ہم اپنے مشائخ کے ساتھ چلیں گے۔ بات میری دوسری سمت میں نہ چلی جائے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں وجہ کیا ہے کہ 885 سال ہو گئے آج بھی غوث اعظم اور قیامت تک غوث اعظم کا نام۔ وجہ یہ ہے، آئیے قرآن شریف پڑھیے، سورہ مریم ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ توجہ سے سنیے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جہاں ہے غور سے سنیے، جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کیا، ان قریب لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو ڈال دے گا، لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا۔ اب حضرت علامہ ارشاد الحق صاحب قبلہ کو دیکھیے، دیوریا سے، خوشی نگر سے، کہاں کہاں سے ان کے مریدین یہاں آئے ہوئے ہیں ممرکھا میں۔ یہ محبت کس نے ڈالا ہے؟ محبت ہم نے نہیں ڈالا، میری تقریر کی وجہ سے محبت نہیں پیدا ہوئی ہے، یہ محبت من جانب اللہ ہوتی ہے۔ بتانا آپ حضرات سے ہے، ایک بچے کی پیدائش جیلان میں ہوتی ہے اور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جیلان میں، اور کس خانوادے میں پیدا ہوتا ہے؟ ماں ہے حسینی سیدہ، باپ ہے حسنی سید، یعنی جہاں حسنی اور حسینی جہاں رنگ موجود ہو۔ اور امام حسن کے شبستان میں جو چاند نکلا ہے وہ چاند رمضان کی پہلی تاریخ کو صبح کو، اور حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ کی گود میں جب میرے غوث پاک آئے، 4 سال 4 مہینہ 4 دن ماں کی تربیت میں گزارنے کے بعد امی لے کے چلی مکتب میں اور جا کے مدرسے میں داخل کیا۔ پھر 18 سال جیلان میں، جیلان سے آنا ہوا بغداد، بغداد میں مدرسہ نظامیہ میں 10 سال، اور پھر اس کے بعد تزکیہ، اور اس کے بعد پھر مراقبہ، اور اس کے بعد پھر مجاہدہ، یعنی پوری زندگی غوث پاک کی اگر میں سمرائز کروں تو میں سمرائز نہیں کر پاؤں گا۔ مجھ جیسا کم پڑھا لکھا انسان بھی روزانہ 3 گھنٹے غوث پاک کی زندگی پہ خطاب کرے تو 90 گھنٹے بنیں گے، 90 آورز، 90 گھنٹے۔ اور پھر بھی ہم کو آخر میں وہی کہنا پڑے گا جو سرکار عاصی غازی پوری نے کہا، اور سب کو یہی کہنا پڑے گا، اور قیامت تک لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلا کے فضائل آسی۔ ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ 91 سال کی پوری زندگی صرف اللہ اللہ اللہ، اللہ کی کبریائی۔ غوث پاک گھر میں ہے اللہ اللہ، مکتب میں ہے اللہ کی کبریائی۔ آپ مدرسہ نظامیہ میں آ رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، خود کا مدرسہ قادریہ مدرسہ قادریہ قائم کیا، اس کو اسٹیبل کیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ قادریہ مدرسہ کے بغل میں قادریہ خانقاہ کی بنیاد ڈالی تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ مریدوں کے ذریعے غریبوں کی مدد کرا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کی تعلیم کر رہے ہیں، لوگوں کے بیچ خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ خود مدرسے میں بیٹھ کے 10 گھنٹے اور 15 گھنٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہر سال 3000 طلبہ ان کے ادارے سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ پورے اسلامک ورلڈ میں ان طلبہ اور علماء کو آپ پھیلا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ غوث پاک کی کوئی مجلس ہو، غوث اعظم کی درسگاہ ہو، غوث اعظم کی تقریر ہو، غوث اعظم کی تحریر ہو، کبھی بھی سرکار بڑے پیر نے اپنی ذات کی بات نہیں کی ہے، بلکہ غوث اعظم نے جب بھی بات کی ہے مدینے کے مصطفیٰ کی بات کی ہے، آمنہ کے لال کی بات کی ہے، سبز گنبد کے مکین کی بات کی ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا ہے۔ اب جب 91 سال کی عمر میں غوث اعظم انتقال کیے تو اللہ نے ان کو گمنام نہیں چھوڑا، بلکہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے دل میں ان کے نام کو زندہ فرما دیا۔ غوث اعظم زندہ ہیں، ان کی باتیں زندہ ہیں۔ اب آئیے ذرا غور کیجئے، بیٹا غور سے سنو، بڑی اہم بات میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ۔ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی آج کے اس دور میں ایک برننگ ایشو ہے، ایک جوالنت مدعا یہ ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا ہے۔ جس بیٹے کو انگلی پکڑ کے چلنا ہم نے سکھایا، جس بچے کو اپنی آغوش تربیت میں ہم نے پالا، جب بچہ میرے آنگن میں گرتا تھا تو میں اسے سنبھالا دیتا تھا، جب اسے میلہ بازار لے جاتا تھا میری جیب میں 5 روپے ہوتے تھے، میرے بچے کو مٹھائی کی طلب تھی، مجھے بھی طلب تھی، پر میں اپنی طلب کو بچے کی طلب پہ قربان کر دیتا تھا اور اسے مٹھائی لے کے دیتا تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج باپ بلک رہا ہے، رو رہا ہے۔ آج عورتیں آ رہی ہیں، علامہ ارشاد الحق صاحب قبلہ تعویذ لکھ دیجئے، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی، میری بیٹی 10 سال کی ہے، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی، تعویذ لکھ دیجئے۔
علامہ ارشاد الحق نوری تعویذ لکھ دیں گے، ان کے تعویذ میں اثر ہے، پر تعویذ جو ہے یہ مؤثر علاج نہیں، یاد رکھیے گا۔ آج ضرورت یہ ہے کہ بچوں کی تربیت دینی منہج کے مطابق کیجیے۔ آؤ ہم کہاں سے مثال پیش کریں؟ آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں، منوویگیانک کہتے ہیں کہ مائیں جب اپنے بچے کو اپنے یوٹیرس کے اندر، گربھاشے کے اندر جو بچے پلتے ہیں نا، بچوں کے کان میں سب سے زیادہ کسی چیز کی آواز جاتی ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز زیادہ جاتی ہے۔ یہ ہارٹ ہے، یوٹیرس ہے، اور ماؤں کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے، گھر کے ماحول کا اثر۔ بچہ کلاس روم میں چلا کیوں رہا ہے؟ بچے کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ اور یاد رکھیے گا، بالائے سرش زہوش مندی میتاب ستارے بلندی، بچپن میں جو اثر دکھ جائے نا، یہی اثر جوانی میں، یہی اثر بڑھاپے پہ۔ اب غلام غوث قادری کو کہہ لینے دو، توجہ ادھر میری جانب، کہہ لینے دیا جائے۔ آج معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ اس لیے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا کہ ہم نے اپنے گھروں کو بگاڑ دیا ہے۔ گھروں میں اسلامی ماحول نہیں ہے، لیکن چلو ہم جیلان کی دھرتی پہ چلتے ہیں اور اس حسنی سید اور حسینی سیدہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہ گھر کن کا ہے؟ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا گھر ہے۔ غوث پاک کے باپ کون ہیں؟ اس دور میں تقویٰ کا امام کوئی ہے تو سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں۔ یہ کون ہے؟ ماں ام الخیر فاطمہ ہے کہ جن کی تہجد کی نماز نہ چھوٹے، جن کی اشراق چشت اوابین نہ چھوٹے۔ آج میری بیٹی کو فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی بات کریں تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن جس ام الخیر فاطمہ کی تہجد کی نماز نہ چھوٹے، اشراق چشت اوابین کی پابند جو خاتون ہو، اور حضرت ابو سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اللہ اکبر، پوری رات عبادت کرنے والے۔ اب غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، غوث اعظم کی امی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، ایک ایک نفس پہ اللہ 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 کی صدا ہے۔ برتن دھل رہی ہیں تو اللہ اللہ، شوہر کی خدمت کر رہی ہیں تو اللہ اللہ، گھر کے کام کاج میں لگی ہیں تو اللہ اللہ، صرف اللہ۔ 9 مہینے کے بعد جس بچے کی ولادت ہوئی ہے، وہ بچہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جب اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے ہیں تو کوئی پوچھے نا ام الخیر فاطمہ سے، وہ بتائیں گے اپنے بیٹے کے جلال و جمال کے بارے میں۔ کوئی پوچھے نا ابو صالح جنگی دوست کے بارے میں، لیکن کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جس رات ولادت ہونے والی تھی، اس رات کو سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے خواب دیکھا۔ خواب میں کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ کے نام کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ حضور تشریف لائے ہیں اور حضور نے عبد القادر جیلانی کی بشارت دی ہے پیدائش کی، اور کہا ہے کہ ابو صالح سن، اللہ تمہیں بیٹا دے گا، یہ تیرا بیٹا ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے۔ سن، یہ میری نسل کا شہزادہ ہے جس کی جو میرے دین کی اور مضبوطی، یہ میرے دین کو اور مضبوط کرے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی آئے 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے بعد، اماں لے کے مکتب گئی اور مولانا صاحب جب پڑھانا شروع کیے تو 17 پارہ قرآن آپ نے سنا دیا، 17 پارہ کے حافظ قرآن۔ میں کہتا ہوں کہ آج کے سائیکولوجسٹ کہہ رہے ہیں، آج کے میڈیکوز کہہ رہے ہیں کہ یوٹیرس کے اندر جو بچہ ہو، رحم مادر میں سب سے زیادہ دل کی دھڑکن میں کسی چیز کی آواز آتی ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز آتی ہے۔ یار اگر اس کی عملی تعبیر دیکھنا ہے، عملی تصویر دیکھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو۔ لیکن مجھے کہنے دیا جائے مفتی رستم صاحب کڈوا، آج ضرورت یہ ہے کہ دل کی دھڑکن کو درست کیا جائے۔ دل کی دھڑکن میں نبی کا عشق ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ کوئی بلال تو نہیں پیدا ہوگا اور غلام بلال تو ضرور پیدا ہوں گے۔ دل کی دھڑکن میں قرآن کی تلاوت ہوگی۔ مجھے پتا ہے کہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی، اس کو بھی ذرا ٹھیک کر دیجیے، غوث سمدانی سرکار بڑے پیر غوث اعظم۔ آج ضرورت یہ ہے کہ اس نہج پہ بچوں کی تربیت ہو جس طرح ان کی امی جان نے تربیت کی ہے۔ میں کون سی بات کرنے لگا، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غوث پاک کی عمر جب 70 تک پہنچی نا، 70 سال، اور 70 سال میں کیا جلال تھے غوث پاک کے، اللہ اکبر۔ وہ تو پیدائشی کتب ہیں، پیدائشی غوث ہیں، لیکن خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی۔ لیکن غوث پاک سے ایک بار ان کے ایک مرید ہیں جن کا نام حضرت علی ابن حیفی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جناب علی نے پوچھا تھا کہ شیخ آپ کو اتنا بڑا منصب کہاں سے مل گیا؟ تو شیخ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ منصب ملا ہے میری ماں کی وجہ سے۔ کہا آپ کی ماں نے کیا کیا؟ تو شیخ نے فرمایا میری ماں نے میری تربیت کی ہے اور میری گھٹی میں آقا کی محبت کو میری ماں نے پلایا، تہجد کے وقت اٹھنا میری اماں نے سکھایا، اشراق کا پابند مجھے میری ماں نے بنایا، سچائی اور سچ کے بارے میں کسی نے سمجھایا تو میری اماں نے سمجھایا، اور میں نے اپنی اماں سے جو وعدہ کیا ابھی تک ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ میرے مرید سن، مجھے جو بھی منصب ملا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے اور میری ماں کی
کی تربیت کا اثر ہے۔ آج ممرکہ بھیا ٹولہ کے سرکار بغداد کانفرنس میں آنے والوں چوب جوار سے مسلمانوں سنو، جانا تو ان کی ایک بات پہ ضرور عمل کرنا، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا اور بھی لوگ ہیں، اپنے بچوں کے گھٹی میں 3 چیز ضرور پلاؤ، انہیں 3 چیز ضرور سکھاؤ۔ چلو اپنے بچے کو ڈی ایم بنا لینا، ایس پی بنا لینا، PDO بنا دینا، CO بنا دینا، آپ اسے پلمبر، فیٹر، ویلڈر، الیکٹریشین، کارپینٹر، یا پھر آپ اس بچے کو پوکلین آپریٹر یا JCB آپریٹر یا اسکاف فولڈر یا سیفٹی آفیسر کچھ بھی بنا کے سعودی عرب بھیج دیجیے گا، پر ایک چیز یاد رکھیے، 3 چیز ضرور بچے کو سکھائیے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، گھر میں بیٹیاں بھی کھیل رہی ہیں، گھر میں بیٹے بھی موجود ہیں، 3 چیز ضرور بتائیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے نبی کی محبت ان کی گھٹی میں پلائیے، نبی کی محبت کا رنگ چڑھا دو، پھر کسی بھی فیلڈ میں آپ کا بچہ رہے، حضور کی محبت کا سودا کبھی نہ کرنے پائے، اس معاملے میں کبھی کمپرومائز نہ کرے، بچہ سمجھ جائے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، سمجھ پڑتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ بہت دوسری چیز سارے صحابہ کی سارے صحابہ اور اہل بیت کی محبت، یہ نہیں کہ صرف اہل بیت کی محبت۔ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہیں گے بھائی؟ یہ پبلک ڈومین میں ڈسکس کا جو موضوع بنا کے ڈرامہ کیا گیا ہے، پبلک ڈومین میں حضرت جو چیز ڈسکس کا موضوع نہیں تھا، کچھ جاہل خطیبوں نے اور کچھ مولویوں نے اور کچھ حرام خور پیروں نے اس قدر بدتمیزی پھیلائی کہ ان لوگوں نے پبلک ڈومین میں ڈسکس کا موضوع بنا دیا۔ ابو بکر افضل کیا علی افضل، یار ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو غوث پاک کا عقیدہ ہے۔ حضرت مجھے معاف کیجیے گا، کچھ باتیں میری کڑوی ہو جاتی ہیں، عمر کم ہے لیکن باتیں کڑوی ہو جاتی ہیں، اس کی معافی پیشگی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ تو وہی رہے گا جو غریب نواز نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، جو غوث اعظم نے دیا ہے، جو بہاؤالدین نقشبند نے دیا ہے، جو شہاب الدین عمر سہروردی نے دیا ہے، جو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو وہی رہے گا جو عشق کا امام، محبت کا امام، چشم و چراغ خاندان برکات سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اور قیامت تک کہیں گے کہ انبیاء اور رسول کے بعد اس کائنات میں ابو بکر سے افضل کوئی شخص نہیں، ابو بکر ہے، ابو بکر صدیق، اور خلافت کی جو ترتیب ہے وہی افضلیت۔ ڈرامہ لوگوں نے بنا دیا، ڈسکس کا موضوع تو یہ ہونا چاہیے کہ میری بیٹی مرتد ہوئی، یہ موضوع ہونا چاہیے۔ ڈسکس کا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ اسکول میں ڈراپ آؤٹ ریٹ ہمارا زیادہ کیوں ہے، 9th کلاس میں 10th کلاس میں ڈراپ آؤٹ ریٹ، یہ ڈسکس کا موضوع ہونا چاہیے تھا۔ ڈسکس کا موضوع تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بچے بگڑ کیوں رہے ہیں، ڈسکس کا موضوع تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہ تو اکنومیکلی اور نہ تو پولیٹیکلی اور نہ تو سوشلی ہم اسٹرانگ ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں صاحب، ہر معاملے میں ویکر سیکشن میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، اپنی فکر کو صراط مستقیم پہ ڈالیے۔ چلیے صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی محبت۔ یہ 3 چیز ضرور سکھا دو۔ آؤ غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ شان غوث اعظم ہم کیا بیان کریں حضرت، مقام غوث اعظم ہم کیا بیان کریں؟ ہم تو وہی کہیں گے جو بریلی کے امام نے کہا کہ ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث۔ ہم تو غوث پاک کی بات کرتے ہیں نا، تو غوث پاک کی بات کرنے والے کی شان یہ ہے کہ فرشتے اس کی ثنا میں مشغول رہتے ہیں، ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ یہ میں نہیں کرا، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ کیا ہے شان غوث اعظم؟ ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے، سن لیجئے 1 منٹ میں کچھ باتیں، چند منٹ میں، ابھی میرے پاس وقت ہے 10 منٹ، کچھ باتیں ہوں 10 منٹ۔ بات یہ ہو رہی تھی غوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، غوث اعظم ان سے پہلے بھی تو ولی ہیں، ان سے پہلے کے ولی جنید بغدادی، ابو بکر شبلی، ابو الفرات طرسوسی، ابو سعید مخرمی، جو خود ان کے پیر و مرشد، حضرت سریع سقطی، حضرت معروف کرخی، حضرت حسن بصری، حسن عسکری۔ لیکن کتابوں کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ جنید بغدادی کی مجلس ہے، ذکر غوث پاک کا ہو رہا ہے اور جنید بغدادی کر رہے ہیں۔ ایک بار جذب کی کیفیت ہوئی، جنید بغدادی نے سانس لیا اور پھر آپ نے سانس چھوڑا۔ مریدین کا حلقہ ہے، بغداد میں خانقاہ جنیدیہ ہے، یہ تیفوری سلسلے کے بانی ہیں سرکار جنید بغدادی، جو یہ پورے لوگ موجود ہیں۔ سرکار غوث پاک کے پہلے کے بزرگ جنید بغدادی یہ کہتے ہیں وہ
آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، بوئے یار میں آیا، میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا حضور گستاخی معاف ہو، آپ تو ابھی بغداد میں بیٹھے ہیں، کون سی خوشبو ہم نے تو محسوس نہیں کری، آپ نے کون سی خوشبو محسوس کر لی؟ جنید بغدادی نے فرمایا اب وقت قریب سے قریب تر ہے کہ جیلان کی دھرتی پہ عبد القادر جیلانی کی پیدائش ہوئی، یہاں تک کہ حالت مراقبہ و مشاہدہ میں حضرت جنید بغدادی نے اپنی گردن کو جھکا دیا تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت گردن کیوں جھکا رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں وہ اعلان کر رہے ہیں قدمی حاضر علی رقبۃ کل ولی اللہ، اور میں اپنی گردن کو ان کے قدم کے نیچے جھکا رہا ہوں۔ کہ میں نہیں کہتا، یہ جنید بغدادی کہہ رہے ہیں۔ آؤ چلو معروف کرخی کی مجلس میں، چلو سرین سقطی کی مجلس میں، چلو ابو بکر شبلی کی مجلس میں، چلو ابو سعید محرمی کی مجلس میں، غوث پاک سے پہلے جتنے لوگ آئے آپ آئیے۔ حسن عسکری کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنا مصلح اور انہوں نے اپنا یہ سجادگی اور اپنی سجادگی اور اپنے مصلح کو باضابطہ انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور کہا کہ نسلم بعد نسلی یہ تمہیں پہنچا دینا ہوگا کسی طرح، یہ ایک امانت ہے جو غوث شیخ عبد القادر جیلانی تک اس امانت کو پہنچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی غوث اعظم سے پہلے جو ولی ہوئے سب ان کا ادب دل میں رکھ رہے ہیں، اور غوث پاک کے بعد اب تک اور قیامت تک جو لوگ ہوں گے اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ غوث پاک اس کی ولایت پہ مہر نہ لگا دے۔ حضرت لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، میرا امام پکار اٹھا بریلی کی دھرتی سے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں، میرے آقا تیرا واہ کیا مرتبہ، اے غوث والا تیرا اونچے اونچے کے سروں سے قدم والا تیرا۔ ایک بات سنا دیتا ہوں، بہت یہ اوتھینٹک بات اس لیے سنا رہا ہوں، ساری باتیں اوتھینٹک ہیں پر یہ اور اوتھینٹک اس لیے کہ اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اور شیخ کون ہے؟ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں بھارتی اپ مہادیپ میں سینہ ٹھوک کے بولتا ہوں ابھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث ہیں کہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہو، کسی بھی مکتب فکر کے لوگ ہو، علم حدیث میں شجرہ ان کا اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا نا، وہ چین سلسلہ جب تک کہ شیخ کی بارگاہ میں دستک نہیں دیں گے۔ وہ وہاں بھی ہو، دیوبندی ہو، کوئی ہو، غیر مقلد ہو، وہاں تک ہو ہی کہ وہاں سے گزرنا ہوگا ان کو۔ جو چین سسٹم ہے، ایک طرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ایک طرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی پیدائش سے 100 سال پہلے، یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا، ایک محدث کی بات لکھی ہوئی بات کو کوٹ کر رہا ہوں، 100 سال پہلے ایک قافلہ چلا جیلان سے بغداد، ایک شیخ علی ابن وہب ان کی خانقاہ میں جب یہ لوگ پہنچے تو ہماری خانقاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ لنگر عام ہے ہمارے یہاں، ہم ذات برادری پوچھ کے کھانا نہیں کھلاتے۔ وہ کوئی لمپٹ ہوگا بمبئی میں جو ہاسپٹل کے باہر کھانا بانٹ رہا تھا اور کوئی خاتون چلی گئی تو اس سے دھارمک سلوگن لگانے پہ مجبور کیا۔ ہمارے یہاں ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، ہماری خانقاہ میں آئے ہم دسترخوان بھی بچھائیں گے، ہم اسے کھانا بھی کھلائیں گے اور اسے پانی بھی پلائیں گے۔ جب وہ پہنچے انہوں نے کھلایا پلایا، بعد میں پوچھا آنے والوں کہاں سے آئے ہو؟ آنے والوں نے کہا حضرت ہم جیلان سے آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، علی ابن وہب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد آنے والوں کی پیشانی کو چومنا شروع کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی قد نور وجوہکم بظہور رجل منکم قریب من فضل اللہ تعالی اسمہ عبد القادر جیلانی مولدہ فی الجیلان مظہرہ فی العراق مسکنہ فی البغداد ویقول قدمی حاضہ علی رقبت کل ولی اللہ ویقول قدمی حاضہ علی رقبت کل ولی اللہ۔ یعنی حضرت علی بن وہب نے کہنا شروع کیا آنے والوں آؤ آؤ، اللہ تیرے تمہارے چہروں کو منور کرے اس ذات کے صدقے میں اور اس کی وجہ سے روشن و منور کرے کہ جو قریب آئے گا پیدا ہوگا جیلان میں، نام ہوگا عبد القادر جیلانی، ظاہر ہوگا بغداد میں اور مسکن بنائے ظاہر ہوگا عراق میں، مسکن بنائے گا بغداد کو، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ بغداد کی جامع مسجد سے کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ ہے۔ اب جب کہا تھا غوث پاک نے اس وقت خراسان کی ترائیوں میں اور پہاڑیوں میں سلطان الہند عطائے رسول نائب النبی سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اس وقت محو عبادت تھے۔ جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا مراقبہ کیا تو آپ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا قدم ناز میری آنکھوں پہ، میرے سر پہ، یعنی جو ولی جہاں تھا سب نے اپنی گردن کو جھکایا ہے۔
یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آیا ہے عالم ارواح میں جو اولیاء تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو جھکایا اور جو جہاں سنا سب جھک گئے. غوث پاک ابھی ظاہری طور سے موجود تھے, سب نے اپنی گردن کو جھکایا. اور یہ آواز غوث پاک کے پردہ فرمانے کے بعد یہ آواز اگر سرہند آئی ہے تو مجدد صاحب بھی گردن جھکا رہے ہیں. یہی آواز اگر مارہرا آ رہی ہے تو مارہرا کے مشائخ بھی گردن جھکا رہے ہیں. آواز بلگرام آئی ہے, بلگرام کے لوگوں نے گردن جھکایا. مسعودی آئی ہے, مسعودی کے مشائخ نے گردن جھکایا. اور جب بریلی میں یہ آواز آئی ہے تو سنو, اب بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. کسی نے کہا کہ غوث پاک آپ کا قدم میری گردن پہ, کسی نے کہا میرے سر پہ, کسی نے کہا میرے سینے پہ, کسی نے کہا میری آنکھ پہ. لیکن جب یہ آواز اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے تاجدار اہل سنت نائب غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند کے کانوں تک آئی تو میرا مصطفیٰ رضا پکار اٹھا, یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے. یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ غلام غوث سیوانی صاحب کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت اچھا. اور ایک بات آپ کو بتا دوں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہم غوث پاک کی فضیلت شان کیا بیان کریں. ہم تو یہی کہیں گے جو میرے امام نے کہا, تجھ سے ڈر, ڈر سے سگ, اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور جب سے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا چوکیدار بنا نا, انڈیا سے ایمے, کشمیر سے لے کر کنیا کماری, گجرات سے اسم اور انڈمان سے لکشدیپ تک, ہم انڈیا میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کے چوکیدار ہیں اور غوث پاک کے کتے ہم ہیں. تو جب سے غوث پاک کے در کی غلامی ملی تو میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہو پہرا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت آج علامہ ارشاد الحق نوری صاحب قبلہ جو خدمت انجام دے رہے ہیں, یہ ڈرتے نہیں ہیں, کام کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سرکار غوث پاک نے جس مدرسہ کو اسٹیبل کیا تھا, مدرسہ قادریہ, ہر سال 3000 بچے فارغ التحصیل ہوتے تھے. پورے اسلامک ورلڈ میں آپ نے پھیلایا. آج ضرورت یہ ہے ہر علاقے میں مکاتب کھولیے, مکتب کھولیے, چھوٹے چھوٹے ادارے ہوں. کوئی ضرورت نہیں کہ بہت ایک دم جامعہ ازہر قائم کر دیجئے, کیمبرج قائم کر دیجئے, آکسفورڈ قائم کر دیجئے, نہیں, چھوٹے چھوٹے مکتب کھول کے علاقوں میں وضو کے مسائل لوگوں کو بتا دیجئے نا بھائی. یہ کام حضرت ہمارے لوگ کر رہے ہیں. غسل کا طریقہ بتا دیجئے. حضرت میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی بھی پورے ہماری قوم کے اندر 75% ایسے لوگ ہیں جن کو وضو کا طریقہ نہیں پتا ہے, غسل کا طریقہ نہیں پتا ہے. 80% عورتیں موجود ہیں کہ جن کو حیض کے بعد کیسے پاک ہونا ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, نفاس کی مدت کے بارے میں علم نہیں ہے. یار 24 گھنٹہ کے بعد وہ خاتون کی حالت ہوتی ہے کہ وہ پاک ہو جاتی ہے, بہت ساری خواتین, لیکن اس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ 40 دن تک ویسے نماز چھوڑ رہی ہیں تو چھوڑ رہی ہیں. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کو بھی پڑھائیے, اپنے لڑکوں کو بھی پڑھائیے. ہر علاقے میں بنات کے لیے بھی ادارے موجود ہوں اور لڑکوں کے لیے بھی ادارے موجود ہوں. یہی پیغام غوث اعظم ہے. غوث پاک نے تعلیمی انقلاب آپ نے لایا ہے پورے اسلامک ورلڈ میں. اس دور میں اگر کوئی ایجوکیشنل ریولوشن کوئی لے کر آیا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی لے کر آئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مختصر سے ذکر کو اللہ قبول کرے اور میرے غوث پاک قبول کر لینا. شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا, شاہوں کو کیا عجب ہے کہ ہم فقیروں کو نہ نوازیں, پیروں کے آپ پیر ہیں. یا غوث المدد اہل صفا کے میر ہیں, یا غوث المدد. اور میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ مقطع میں کہتے ہیں کہ دل کی سنائے اختر, دل کی زبان میں, دل کی سنائے اختر, دل کی زبان میں کہتے یہ بہتے میر ہیں. یا غوث المدد, بولے یا غوث المدد, اور دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا غوث. ہاں حضرت ایک مولانا ہے بڑے بزرگ آدمی, انہوں نے مجھ سے کہا غلام غوث پاک کا نعرہ تقریر میں 1-2 بار لگوا دینا. ہم نے کہا حضور کیوں؟ میں تو تنہائی میں بھی لگاتا ہوں, گاڑی چلاتا ہوں, اس وقت بھی گھر میں بھی, باہر بھی. میں نے کہا نہیں کثرت سے لگاؤ جلسوں میں. ہم نے کہا کیوں حضرت؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ انسان میں بھی شیطان ہے اور جنات میں تو ہیں ہی, تو شیاطین انس و جن کو اگر بھگانا ہے تو یا غوث کا نعرہ لگاؤ. انسان کے بھی شیطان بھاگیں گے اور جنات کے بھی شیطان بھاگیں گے. کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام بولے زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت
بول زور سے بولیے، زور سے مسلک اعلیٰ حضرت، بولیے بولیے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ نے نہیں رہے تو ہم کس کو شامیانہ اور چوک کو سنائیں گے، اس لیے بولیے